تو آئیے پہلا درس شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے دل میں ایک چھوٹی سی نیت کر لیں کہ یا اللہ کہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، یا اللہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، یا اللہ ہم 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں گے، یا اللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یا اللہ ہم تہجد ادا کریں گے اور سارے برے کاموں سے اجتناب کریں گے، اور یا اللہ جو کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اس پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ اور میرے دوستوں کتنی پیاری بات ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھی نیت کر لے، جب کوئی انسان کسی اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے تو اس کو اس وقت تک گناہ نہیں ملتا جب تک وہ گناہ نہ کرے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ ہاتھ اوپر کریں ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو سب سے پہلے آتے ہیں کہ رمضان کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے معنی ہے جل جانے۔ تو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو ایسے جلا دیتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں اور انہیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ممبر کے پہلے درجے پہ پاؤں رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین، اور پھر تیسرے درجہ پہ پاؤں رکھا اور فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 3 دفعہ آمین کہا لیکن ہم نے کوئی دعا کرنے والا دیکھا نہیں، آپ نے آمین کس بات پہ کہا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ ابھی جبرائیل امی میرے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے تحت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ماہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے؟ آپ ان الفاظ سے ماہ رمضان کا استقبال کرتے کہ اے ہمیں گناہوں سے پاک کرنے والے مرحبا، کہ جب تو آتا ہے ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اور ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وحی آ گئی یا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ فرمایا نہیں رمضان آ رہا۔ تو یہ بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا داخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الرحمت وفی روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کھلا نہیں رہتا، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور بدبخت اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے محروم ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ کیا تیرے محبوب بندے صرف بنی اسرائیل میں ہیں؟ جو بنی اسرائیل تھی نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس کو تمام امتوں پر فضیلت تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ
اے باری تعالیٰ کیا تیرے محبوب بندے صرف بنی اسرائیل میں ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ تو عرض کی کہ یا باری تعالیٰ اس کے علاوہ تیرے محبوب بندے اور کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، فرمایا وہ میرے سب سے بہترین اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تو نے رمضان میں دیکھا، جب وہ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے اور ان کی زبانیں خشک ہوں گی اور ان کی زبانیں جلسی ہوئی ہوں گی، فرمایا کہ اس وقت ان کو دیکھنا تو جب وہ اپنی خشک زبانیں میری بارگاہ میں لے کے حاضر ہوں گے اور جو بھی دعا مانگے گے میں وہ قبول فرماؤں۔ تو میرے دوستو یہ بڑی عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے میں عبادات کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس ماہ میں نوافل ادا کرے گا نا تو اس کو فرائض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو بندہ ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض کے قریب ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔